نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق على رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، ہماری زندگی میں اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر اتنا بابرکت مہینہ نازل فرمایا اور ہماری زندگیوں کو چار چاند لگا دیے گئے، کیونکہ اس مہینے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، انسان اگر ان چیزوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس کو ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے۔ اس ماہ بابرکت کو نسبت ہے سرکار انبیاء، امام الانبیاء، آپ کے اور میرے حقیقی بادشاہ تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ولادت باسعادت سے اس مہینے کو نسبت ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل تر کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ایسی کون سی بات ہے جس وجہ سے اس مہینے کو اتنی اہمیت حاصل ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیں کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو لباس بشریت کے اندر دنیا میں معبود فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع النور کی صبح تھی، اور ان الفاظوں کو سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کے بعد دنیا کا نظام ہی بدل گیا۔ 12 ربیع النور جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے، لباس بشریت کے اندر جب آپ اللہ تعالی نے دنیا میں محبوس فرمایا تو اندھیرا جا رہا تھا، سویرا آ رہا تھا۔ اندھیرا اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی نورانیت کی وجہ سے، کیونکہ محبوب کو اللہ تعالی نے فرمایا، محبوب نور علی نور، نور من نور اللہ، تم میرے نور سے نور ہو، میں نے اپنے نور سے نور کو جدا فرمایا، میں نے محبوب لباس بشریت کے اندر آپ کو دنیا میں معبود فرمایا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا ہمیں انعام عطا فرمایا اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری نہیں تھی، اس سے پہلے دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کو دور کر دیا، اندھیرا چلا گیا، اجالا آ گیا، سویرا آ گیا۔ اب وہ دن کون سا تھا؟ 12 ربیع النور کا، 12 ربیع الاول کی صبح کی، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی۔ یہاں تک آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو
جو کام نہیں ہو رہے تھے وہ سب لوگوں کے وہ رکے کام ہونا شروع ہو گئے. یہ سرکار کی دنیا میں آنے کی برکت ہے. اور جس رات سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے، اس دن جتنی ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں وہ سب کو بیٹے عطا فرمائے تھے. یہ میرے حضور کی آمد کی خوشی تھی. اس وجہ سے ہم لوگ 12 ربیع الاول کو ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں. میں نے ایک جگہ پر پڑھا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو، جب 12 ربیع النور آ جائے تو اپنے گھروں کو سجا لیا کرو، اپنے دامنوں کو بچھا لیا کرو، اپنے دلوں کو نورانیت سے بھر لیا کرو، اپنی گلیوں کو سجایا کرو، کیونکہ پتہ نہیں میرے کریم کا گزر کس گلی سے ہو جائے. جس گلی سے کریم کا گزر ہو اسے پتہ چل جائے کہ یہ میرے دیوانے بیٹھے ہیں، یہ میرے مستانے بیٹھے ہیں. حضور کی آمد کی اتنی خوشیاں کیا کرو، اتنے چرچے کیا کرو. پھر ایک جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سرکار کی آپ اتنی خوشی مناتے ہیں، اگر آپ اتنی خوشی مناتے ہیں، ان سب خوشیوں کے اندر ہم دنیا دار لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم جو اگر عملیات پڑھتے ہیں ان میں بھی کوئی ہمیں استفادہ مل جائے، تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان سب خوشیوں کے ساتھ ساتھ جو شخص 607 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس شخص پر برکتیں رحمتیں نازل فرمائے گا، اس شخص کو غموں سے آزاد رکھے گا، حاسدوں کے حسد سے وہ شخص محفوظ رہے گا، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہے گا. اور بھی اس کے علاوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ جو 607 مرتبہ 12 ربیع النور کی صبح کے ٹائم یہ عمل پڑے گا، سورہ اخلاص 607 مرتبہ پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ سارے انعامات سے فرمائے. تو یہ میرے حضور کی برکتیں ہیں ساری. آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں، عمل کریں. اور ایک اور کتاب میں نے پڑھا کہ جب صحابہ کا دور تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ تھا، تو آپ کی روایات یہ ہوتی تھیں کہ جب ربیع النور کا دن ہوتا تھا، 12 ربیع الاول شریف کا جب دن آتا تھا تو آپ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد آپ لوگ 12 ربیع النور کی نسبت سے 12 نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور ہر نفل کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور جب 12 نفل پڑھ کر سلام پھیر لیتے تھے، سلام سے فارغ ہو جاتے تھے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، تو پھر اس کے بعد افطاری کے اہتمام کی طرف چلتے تھے. تو بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف کر دیتا ہے. زیارت کا شرف اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو اس کا ہو جاتا ہے. جب آپ یہ سارا کچھ پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں ہدیے پیش کریں گے تو پھر میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہ سکتی کہ میرے سرکار کوئی مومن میرے سرکار کا نام لے، ہدیے پیش کرے تو وہ اس کی خواب میں آ کر اپنا جلوہ نہ دکھائے، اپنا دیدار نہ کروائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ کو جو میں نے بتایا ہے اس پر عمل کریں. آپ درود و سلام کے نذرانے بھی دیں، اور گلیوں میں جائیں، جلوس کے ساتھ جائیں، جلوس میں نکلیں، حضور کی گھر گھر میں محفلیں سجائیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے کریں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس معاملات میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واما علینا الا البلاغ.